بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العلی العظیم۔ پھر درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ آیت مبارکہ اتنی جامع ہے، اتنی مفہوم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ ایک آیت میں سب کچھ آ چکا۔ پہلا نقطہ، معراج کس نے کرائی؟ دوسرا نقطہ، معراج کس کو کرائی؟ دو۔ تیسرا، معراج کب کرائی؟ تین۔ نمبر 4، کہاں سے شروع ہوئی؟ نمبر 5، کہاں تک قرآن شریف میں؟ نمبر 6، معراج کیوں کرائی گئی؟ خدا کی قسم یہ 6 پوائنٹس اسی ایک آیت میں بیان کر دیے گئے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس آیت کا سنیں۔ سبحان الذی اسریٰ، سب سے پاک، تمام عیبوں سے پاک ذات اس اللہ کی ہے جس نے سیر کرائی۔ تو سیر کرانے والا ایک، بعبدہ، کس کو کرائی؟ اپنے محبوب بندے کو۔ کب کرائی؟ لیلم، رات کی کچھ حصے۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام بیت اللہ مکہ معظمہ سے سفر شروع ہوا۔ مالک کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کی بھی شان بیان کر دی، وہ معمولی مسجد نہیں ہے۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھ دی۔ معراج کیوں کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، ہم نے معراج اس لیے کرائی اس محبوب کو تاکہ ہم اس اپنے محبوب بندے کو اپنی قدرت کی ساری نشانیاں دکھا دیں۔ آیاتنا، آیت نہیں، آیاتنا، سب چیزیں آ گئیں۔ آگے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ پاک سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ دوسری بات، بس اس کے بعد کلوزنگ ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے، بیان حضور کی معراج کا ہے مگر اس آیت کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے ہے، انتہا بھی اللہ کی صفت سے۔ سبحان اللہ کی صفت ہے، سمیع البصیر بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو بزرگوں نے، ہمارے استادوں بڑوں نے لکھا، یار حضور کا معراج تھا تو حضور کا ذکر سے، حضور سے شروع ہوتا ذکر آیت کا۔ اللہ نے اپنے ذکر سے، اپنے نام سے اس آیت کا، اپنی قدرت سے، سبحان سے اس کا کیوں ذکر کیا؟ آخر میں بھی اپنا ذکر کر دیا۔ فرمایا اس میں راز یہ ہے تاکہ قیامت تک یہ سبق مل جائے، محبوب نے معراج کا دعویٰ ہی نہیں کیا، معراج کرانے والا ہی میں ہوں۔ جو معراج کو نہیں مانتا وہ میری قدرت کو ہی نہیں مان رہا۔ اس میں ثبوت ہے۔ اللہ نے سیر کرائی تو اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ یہ اس لیے سبحان سے اس کا آغاز ہوا۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ کافی تفصیلات آپ سن چکے، میں اب آپ کو ساری چیزیں ایک طرف رکھتے ہوئے، حضور علیہ السلام 70,000، دوسری روایت میں 50,000 فرشتوں کے جرمٹ میں جنتی براق کے اوپر سوار ہو کر، اللہ اکبر، جب روانہ ہوئے
صحن حرم سے تو دوران سفر مدینہ منورہ کی سرزمین آئی، ایک وادی سینا، دو طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، دو نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت گاہ تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، وہ جگہ آئی۔ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، میرے پاس کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ ان تینوں مقامات پر جب حضور گزرے، مدینہ پاک، طور سینا اور مولد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ، ان تینوں مقامات پر حضور نے 2 نفل ادا کیے، امت کو بتایا اعلیٰ مقام آئے تو اس کی تعظیم کرتے رہنا۔ ایک پھر آپ نے اکثر سنا ہوا، پھر سبحان اللہ مسجد اقصیٰ پہنچے، آپ کا استقبال آپ کے دوست کرتے ہیں۔ جب حضور پہنچے تو سب انبیاء پہلے موجود تھے، نبی کریم علیہ السلام نے سب کی امامت کرائی۔ پہلے حضور اذان بھی ہوئی، پھر حضور علیہ السلام دوسروں سے کہتے، ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا آپ امامت کے مصلی پر آئیں۔ ویسے آپ اندازہ لگائیں اتنے بڑے حسین اجتماع میں اگر کوئی اور اعلیٰ عبادت ہوتی تو وہ ادا کی جاتی۔ معلوم یہ ہوا واقعی نماز سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ پیشانیاں جن کو سجدے میسر، اور سب سے بد نصیبی ہے اگر آج کی اس میڈیا کی مصیبت میں ہم سے سجدے چھن گئے۔ نبی علیہ السلام عاجزی تھی، ان کے ساری تھی، دیگر انبیاء سے فرماتے آپ آگے ہیں مصلی پر، آپ آگے ہیں، مگر حکم ہوا محبوب آپ آگے آئیں۔ نبی کریم علیہ السلام مصلی امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کے مقتدی یہ ہوتے ہیں، ان کے مقتدی 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی امامت کی، نماز پڑھائی، کائنات کو یہ دکھایا کہ نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات، جب نماز ہو چکی پھر کیا ہوا میرے برادران؟ بڑی دلچسپ بات، یہ مختلف معتبر کتب کی پوری میرے پاس ان کتابوں کی فہرست لکھی ہوئی ہے اس موضوع کے آخر میں، یہ میں پھر بتاؤں گا۔ تو جب امامت ہو چکی تو انبیاء علیہ السلام کے خطابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ انبیاء علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں خطابات کا سلسلہ شروع کیا۔ ان میں چیدہ چیدہ انبیاء کے نام جو کتب میں حضرت شیخ نے مدارج میں لکھے، آپ میں سے بہت سے کتابوں کے ریفرنس کے حوالہ جات سے اطمینان ہوتا ہے، مجھے بھی حضرت شیخ نے مدارج میں بھی یہ لکھا۔ خطابات ہوئے انبیاء علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خطاب یوں کیا، اللہ کی تعریف کی۔ ظاہر ہے جب سارے ایک ہی کیلیبر کے لوگ ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنا ایک خاص ٹائٹل بیان کرتا ہے، میں وہ ہوں، مجھے اللہ نے یہ کچھ دیا، مجھے اللہ نے یہ کچھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی پہلے تعریف کی اور پھر فرمایا وہ اللہ ہے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھ پر نمرود کی آگ کو گلزار کیا، مجھے متقی لوگوں کا امام بنایا۔ 3 موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی جس نے بغیر واسطے کے مجھ سے کلام کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی اور میری وجہ سے بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو ہلاک کیا۔ داؤد علیہ السلام آئے، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، مجھ پر زبور نازل فرمائی میرے لیے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ قرآن شریف ہے۔ اور اللہ نے، ہم تو ہتھوڑے مارتے ہیں، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ہم تو ہتھوڑے مارتے ہیں، لوہا نہیں لفتا ہم سے۔ داؤد علیہ السلام یوں کرتے تو لوہا نرم، اس کا ذکر کیا کہ اللہ پاک کا کرم ہے جس نے مجھ پر زبور بھی اتاری اور میرے لیے لوہے کو نرم کیا، پہاڑوں کو مسخر کیا، پرندوں کو میرا تابع کر دیا۔
سلیمان علیہ السلام آئے، اللہ اللہ، ویسے وہ منظر کیسا حسین ہوگا، وہ منظر کتنا اعلیٰ ہوگا، سبھی انبیاء ہیں۔ سلیمان علیہ السلام آئے، تعریف اللہ کی، حمد اس اللہ کی جس نے ہوا کو میرے تابع کیا، چرند پرند کو میرے تابع کیا، شیاطین کو میرا فرما بردار کر دیا، اور مجھے ایسی سلطنت سے نوازا جو کسی کو عطا نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ اکبر، علیہم السلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم سب رسولوں پر سلام بھیجتے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کلمۃ اللہ کا خطاب دیا، مجھ پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیے، اور مجھے اندھوں کو بینائی عطا کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کی قوت بخشی۔ یہ سب انبیاء اپنے اپنے عظمتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتے رہے، جاتے رہے، بس پھر آخر میں امام الانبیاء آئے، بس پھر ان کا آنا تھا، عظمتوں کا جھکنا تھا۔ اللہ کے حبیب جب تشریف لائے، سنیے برادران، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کے سامنے تمام خوبیاں اس اللہ کی، بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے، سب سے پہلے جو ٹائٹل بیان کیا نبی پاک علیہ السلام نے تمام انبیاء کے سامنے اللہ کی تعریف کی، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین میں سارے آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے۔ رب العالمین میں سارے عالمین آ جاتے ہیں نا، تو رحمت للعالمین میں بھی سب آ گئے۔ جن عالمین کا وہ رب ہے، ان سارے عالمین کے لیے ہمارا نبی رحمت بن کر تشریف۔ ایک دوسرا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور کرم ہے اس مالک کا جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور تیسرا اس مالک کا شکر ہے، کرم ہے اس کا جس نے مجھے قرآن مجید عطا فرمایا، جس نے مجھے قرآن مجید جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے مجھ پر نازل فرمایا۔ آپ حیران ہوں گے، نبیوں کے سامنے حضور نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری خوبیاں اس اللہ کی جس نے میری امت کو خیر امت کا رتبہ عطا فرمایا، مجھے اول کا بھی لقب دیا، آخر کا بھی لقب دیا، اور میرا سینہ کشادہ کر دیا، اور میرے ذکر کو بلند کر کے میرا بوجھ ہلکا کر دیا، اور مجھے ساری مخلوق سے پہلے پیدا کیا، اور سب سے آخر میں مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ اعلان کیا مجھے اول کا بھی لقب دیا، آخر کا بھی لقب دیا۔ یہ گفتگو تھی میرے برادران، ان عظمتوں سے محبوب علیہ السلام نے آج مسجد اقصیٰ میں معراج کی سعادت حاصل کی تھی۔ بس ہم دعا اب یہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر، میں نے جب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھوں گا آپ سنیں گے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، فرماتے ہیں وہ نغمہ نعت کا سماں تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ ہمارے مہمان آئیں تو ہم پھول کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، چونا بچھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا پڑھیں، عاشقوں سے پوچھیں۔ ہم خشک لوگ جو خالی علم جانتے ہیں، محبت سے کمی ہوتی ہے ہمارے اندر، ہم وہ چیز نہیں بیان کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے ان راہوں کی منظر کشی کی، فرماتے ہیں غبار بن کر نثار جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے جسم اور وجود کے ذرے ذرے ہو جائیں، اور میرے جسم کے وجود کے ذرے ذرے جن راہوں سے حضور معراج کے لیے گئے تھے ان راہوں پر قربان ہو جائیں، غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ آخر میں فرماتے ہیں نبی رحمت
حضور علیہ السلام کو جب میں نے ابھی مجھے سمجھ آیا کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کو نبی رحمت کیوں کہا، وہ پھر مجھے سمجھ آئی۔ جبرائیل امین جب حضور کو جگانے کے لیے آئے تو کون سے لفظ سے حضور کو عرض کیا تھا؟ یہی جملہ تھا، یا رحمت للعالمین ان اللہ یقرئ السلام، اے ساری کائنات کی رحمت بن کر آنے والے، اللہ آپ کو سلام فرما رہا ہے۔ تو جبرائیل نے یا رحمت للعالمین کہا، اعلیٰ حضرت نے بھی حضور کی بارگاہ میں اب آپ اپنی دل میں دعا میں تمنا جو بھی ہے دل میں رکھے، میں بھی عرض کر رہا ہوں میرے ساتھ آپ بھی محروم نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری دعائیں ہیں، ہمارے خیالات ہیں جو اس بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ میں کلام رضا میں آپ سب کو میں اپنے آپ کو بھی پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس قصیدہ معراجیہ کا اختتام کیا تو عرض کرتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، جو رحمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی تھی احمد رضا کو بھی عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اب آپ ایک بار الحمد شریف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر دعائے خیر فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی